اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیاد الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج میں کسی جماعت کا سپورٹر ووٹر ہونے کی حیثیت سے نہیں، صرف اور صرف ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ارباب اختیارات مقتدر حلقے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور خصوصاً بالخصوص ISI پاکستان، جس کو دنیا کے نمبر 1 ایجنسی کہا جاتا ہے، ان سے ایک ہی سوال ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان کے خلاف عرض آسرائی ہوتی ہے یا سازش ہوتی ہے یا مداخلت ہوتی ہے، تو ہمارے مقتدر حلقوں کو یا جو بھی سیکورٹی ریلیٹڈ ایجنسیاں ہیں ان کو اتنی بھی خبر نہ ہو سکی۔ رجیم چینج ہوتی ہے اور ہمارے مقتدر حلقے نیوٹرل رہتے ہیں اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مقتدر حلقے یا ایجنسیاں یا بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، کوئی دن کا 500 کما رہا ہے، کوئی 200 کما رہا ہے، کوئی بیچارہ شام کو اپنے بچوں کو بھوکا ہی پانی پلا کے سلا دیتا ہے، ان کے ٹیکس سے جو سیلریاں لیتے ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں مداخلت کو روک نہیں سکتے، سازش کو پاکستان کے خلاف روک نہیں سکتے، رجیم چینج جو سازش کا نتیجے میں ہوتی ہے، تو پھر اتنی بڑی سیلریاں اور غریب لوگوں کا خون، پیسے کا جو ٹیکس ہے، اس کو ان پر کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، ان کو گھروں میں چلے جانا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو عدلیہ سے ہیں، اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے۔ ابھی دنیا میں ایک تازہ ترین مثال سری لنکا ہے، اور کوئی ادارہ یا فرد واحد طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ حقیقت میں پاکستانی عوام ہے، اور پاکستانی عوام کا آج کیا موڈ ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے۔ میں آج 20 سال سے سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہاں پہ بھی ہم کسی سے، چاہے وہ ایشین کنٹری ہو، مڈل ایسٹ ہو، یورپ کا ہو، امریکن ہو، کسی کے منہ سے بھی ایک پاکستانی ہو پاکستان کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ اور ہزاروں مثالیں یہاں پہ، میں سعودی عرب کی زیادہ جانتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے نا، یا پاکستان ایسا کنٹری ہے، تو پہلے اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی پاکستانی تو نہیں سن رہا۔ اور کتنی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی کہ پاکستانیوں کا اور انڈینس کا جھگڑا ہو گیا، پاکستان کا اور امریکن کے ساتھ بھی پھڈا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ ہمارے کوئی فیوچر بڑے پلان نہیں ہیں، ہم یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں گھر میں، اور جو ہم پیسے بھیجتے ہیں ان پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے۔ جب بینک سے نکالتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، یا ہم کو آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے۔ ہمیں ریاست پاکستان میں نوکری نہیں مل سکی تھی، تو اس کے لیے ہم دیار غیر میں آ گئے۔ اور یہ یاد رکھیں، دنیا میں کہیں بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ کسی بھی جماعت سے ہیں، وہ پاکستان کی آرمی ہیں، پاکستان کی وہ فوج ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایک بات نہیں سننا چاہتے۔ اور پاکستان کے اندر یا باہر بیٹھنے والے، یا محترم میاں نواز شریف صاحب،
ہو یا ان کے جو اسپیشل اجرتی قاتل ہیں ان کے، جو فوج کے خلاف کیا کیا نہیں کرتے کہتے رہے، کیا کیا نہیں بونگتے رہے. خواجہ آصف کیا بونگتا رہا ہے، نواز شریف کیا کہتا تھا، جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض عبید صاحب، آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم کسی ادارے پر سوال نہیں اٹھاتے. مریم نواز کیا کیا بونگتی رہتی ہے ہر جگہ. تو ان کے منہ نہیں بند ہو سکے، ان پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوا کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ایسے باتیں کر رہے ہیں. اور وہ ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے، اس میں اب پاکستان جس طرف جا رہا ہے، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، ایک ایسا انقلاب، خونی انقلاب آئے گا، کچھ نہیں، وہ سب کو بہا لے جائے گا، کچھ نہیں پیچھے بچے گا پھر. تو خدا را ججو تم بھی سدھر جاؤ. اس عوام کے پیسوں سے آپ بھی لیتے ہیں سیلری ہیں، باقی بھی سب غریب عوام جو ایک ریڈی بان ہے، کوئی مزدور ہے جو کوئی 500 دن کا کما رہا ہے، کوئی 1000 کما رہا ہے، بل پے کرنے کی وہ پوزیشن نہیں ہے. اگر بل ہمارا ریل میں فار ایگزامپل 2000 بنتا ہے تو اس پر ٹیکس لگا کے اس کو 5000 بنایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں غریب کتنے ہیں. پاکستان میں پاپولیشن، پاکستان کی جو سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ کیسے پے کرتے ہوں گے. یہ سب لوگوں کے گھروں میں ٹی وی تو دور، ریڈیو بھی نہیں ہے، اور وہ بھی اس کے مد میں پی ٹی وی کی مد میں ٹیکس پے کر رہے ہیں بجلی کے ساتھ. تو ان غریب لوگوں کے خون پیسے سے چلنے والے ادارے یا یہ جج جو انصاف نہیں کر سکتے، تو انہیں ان کرسیوں پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر چلے جانا چاہیے. اور یہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے میں برابر کے شریک ہیں. میری ایک بات یاد رکھو کہ دنیا میں یہ واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، جس کو اسلامی ریسرچ لیبارٹری کے فارمولے کے تحت بنایا گیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کو پرکھیں گے، ان پہ ریسرچ کریں گے، پاکستان کو ایک اسلامی لیبارٹری بنائیں گے. تو آج اس نظریے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان دنیا کے 385 کنٹریوں میں سے ایک ہے جو صرف اسلامی ملک ہے جس کے پاس آئٹم بم ہے، اور دنیا اسی کے آئٹم بم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. آج جو بات آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ 370 کے بعد پاکستان کی ہیکڑی نکل گئی ہے اور بکاری بن گیا ہے. دنیا کیا چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان کو مٹایا جائے. لیکن یہ یاد رکھیں، پاکستان کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو بھی اس کو نقصان پہنچائے گا یا پہنچانے کا سوچے گا، چاہے وہ مطلق خدادات پاکستان سے ہو یا باہر سے ہو، وہ مٹ جائے گا، اس کا نام نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ تو خیال نکال ہی دو کہ پاکستان ٹوٹے گا یا کچھ ہوگا. دنیا میں یہ واحد کنٹری ہے جو نظریہ اسلامی نظریے پہ بنا ہے، اس نے انشاءاللہ تا قیامت قائم رہنا ہے. اور دوسرا وہ کنٹری ہے جو نظریات پہ بنا تھا، دنیا جانتی ہے، اسرائیل ہے، جس نے مٹنا ہے، اور اس نے مٹنا بھی پاکستانیوں کے ہاتھوں سے ہے. یہ پاکستانی وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی خاص کام ہی لینا ہے. اس قوم سے، اسی قوم نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے، اور اسی قوم نے انشاءاللہ دنیا کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی. غلامی کر کے کچھ نہیں ملے گا. آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کل بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. کسی سے ادھار لے کر یا مانگ کر بھی ایک آدمی گھر نہیں چلا سکتا. ملک کیا چلے گا؟ ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں آگے آنا ہوگا. اور جو مقتدر حلقے ہیں یا ارباب اختیارات ہیں، ان کو آنا چاہیے آگے، اور خاص کر عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ 2 فیس نہیں 3 فیس جج ہیں ہمارے، کہ دنیا کے میں بھی 140 میں سے یہ 129 نمبر پہ ہیں. ان کا انصاف ہے جو، اور ان کی سیلریاں دنیا کے ججوں میں سے سب سے زیادہ ہیں. امریکہ میں اتنے ججوں کی سیلری نہیں ہے جتنی ان کی ہے. تو کیوں پاکستانی عوام کو پیس رہے ہو اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے؟ ان کا کوئی آج کیوں لوگ عدلیہ پہ بات کر رہے ہیں؟ پہلے کوئی بھی نہیں بولتا تھا. آج کیوں لوگ مقتدر حلقوں کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ خدا را
खुदारा इन सब के आगे बंद बांधना चाहिए और ताकत का सर चश्मा आवाम है, आवाम को अपना हक राय दे इस्तेमाल करना चाहिए, फेयर एंड फ्री। वो जिसको भी चुनना चाहें आएँ। और ये बात रोज़ अय्याम की तरह रोशन है कि पाकिस्तान ही है कि जिसने उम्मत मुस्लिमा को लीड करना है। अरब बात ठंडे होकर बैठ गए हैं। इनका जो किरदार है दुनिया में वो सब जानते हैं, OSI का जो किरदार था वो भी सब जानते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचाएँ, चाहे वो किसी भी जमात से हों। और ओवरसीज़ इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में इमरान ख़ान को दिल की अथाह गहराइयों से उसकी इज़्ज़त भी करते हैं और सलाम भी उसको करते हैं। मैं 20 साल से सऊदी अरब में था, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। हैं अंत पाकिस्तानी, हाँ ओके, वक़फ़ना पीर के पीछे खड़ा हो जाके। सिर्फ ये इमरान ख़ान आया जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त हुई सऊदी अरब में भी, और इसीलिए हम इसको सलाम भी करते हैं। हमने कुछ उसको ज़ाती मफाद नहीं है या कुछ भी है, लेकिन नहीं, उसने ओवरसीज़ के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए ओवरसीज़ आज उसकी हर बात पे लब्बैक कहते हैं। ये पाकिस्तान की फ्री फ़ौजें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बात भी दियार गैर में बैठ के भी कोई बात नहीं सुनना चाहते। आखिर में इकबाल का वो शेर है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, है हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। और जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मरहूम जनरल हमीद गुल साहब, जिन्होंने रजीम चेंज का वो तकरीबन 11 के 12 साल पहले कह दिया था कि रजीम चेंज क्या होती है और अमेरिका ये कैसे करता है, कठपुतलियाँ कैसे बिठाता है और फिर उससे क्या नुकसान होते हैं। जो लोग रजीम चेंज को रोक सकते थे उनको रोकना चाहिए था। अगर उनको ये मालूम नहीं हो सका कि साजिश है या मुदाखलत है तो फिर उनको उर्दू पे बैठने का भी कोई हक़ नहीं है। खुदारा सोचें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। श्रीलंका आज आपके सामने है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अमराक भी ना जलाना, ये भी आप नहीं है, वरना हमें बहुत वक्त लग जाएगा कि एक दूसरे से सलाम लेने में भी। और हम मुस्लिम में अल मुस्लिम अखू अल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। उसके बाद हैं हम नून लीगी या पीपल्स पार्टी वाले या PTI वाले, ये सब बाद में, पहले हम सब मुसलमान हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो।